السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی یہاں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ آج احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا جو ویڈیو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے 3 درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سربراہی کر رہے تھے بینچ کی، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی بینچ پہ موجود تھے۔ 3 درخواست گزاروں نے تفصیلی دلائل دیے اور ان میں کہا گیا کہ مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کے دوران ویڈیو دکھائی ہیں اور پبلش کی ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، عدلیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ایک عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بہت سے سوالات اٹھائے کہ اگر ہم ابھی تحقیق کرتے ہیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی اسی معاملے سے جڑی نواز شریف کی اپیلیں زیر سماعت ہیں ان پہ کیا اثر ہوگا، اور کیا سپریم کورٹ کو ہر معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے اور جب نہیں کرتے تو پھر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی اس بات پہ ختم ہوئی، اس کا اختتام اس بات پہ ہوا کہ اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کو بھی سنا جائے۔ وہ موجود نہیں تھے، وہ اس وقت ہیگ جا چکے ہیں، وہاں پہ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے جو فیصلہ آنا ہے وہ سننے کے لیے۔ ان کی واپسی پہ 23 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے سپریم کورٹ نے کہ جب دوبارہ اس کیس کو سنا جائے گا، اور اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ کیا دوسرے آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے پاس، کہ کیا وہ تحقیقات سپریم کورٹ خود کرے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ معاملہ چھوڑ دے یا توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ان تمام معاملات پہ بات اب 23 جولائی کو ہوگی۔ آج سپریم کورٹ میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی اور دوسرے کچھ سیاستدان بھی موجود تھے، اور جاوید ہاشمی نے سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر یہاں زینے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عدلیہ کو اس کی تاریخ یاد دلائی اور کچھ مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں کچھ زیادہ توقع نہیں اس سپریم کورٹ سے کہ وہ اتنے سنگین معاملے کے اوپر انصاف کر پائے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس ویڈیو سکینڈل کے منظر عام پہ آنے کے بعد نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ دیکھتے ہیں جاوید ہاشمی کیا کہہ رہے ہیں اور صحافیوں کے کون سے سوالوں کے کیا جواب دے رہے ہیں۔ اقامہ پہ بھی بغیر اس کو سماعت کیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نچلی عدالتوں کا حق مار لیں گے۔ اب میں اسٹوڈنٹ ہوں قانون کا، میری سمجھ میں نہیں آتی جو اقامہ پہ یک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں، جو پاناما پہ یک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اپیل کا حق بھی ملزم کو نہیں دیتے، تو ان ججوں کے خلاف میں تو کوئی بات کروں گا تو سمجھا جائے گا، لیکن یہ میرا حق ہے، یہ بات میں کر سکتا ہوں۔ جب ایک بات آ چکے تو اس کے اوپر بات کرنا میرا حق ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے یہ حق پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ فیصلے کیے جب معاملات 20 سال پہلے ہو چکے تھے، 20 سال تک خاموش بیٹھتی رہی ہے ہماری سپریم کورٹ، آج نہیں۔ آپ پہلے دیکھ لیں، اس میں نظریہ ضرورت انہوں نے ایجاد کیا، ہماری اعلیٰ عدلیہ مسائل کا سامنا نہیں کر سکی، قانون کو کبھی بچا نہیں سکی۔ میری ہمدردی ہیں، لیکن آج تک مجھے کوئی بتائے کہ انہوں نے آئین کو بچایا ہے۔ اس ملک میں جہاں پہ 40 سال جرنیل حکومت براہ راست کریں، 30 سال بالواسطہ طور پہ کریں، اور سپریم کورٹ پاکستان آج کی نہیں، میں پرانی سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو نہ روک سکے تو ہم ان سے توقع کریں کہ یہ روک لیں گے، میں نہیں سمجھتا یہ سپریم کورٹ سے ہماری بے جا توقع ہوگی۔ اس وجہ یہ فیصلہ کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں سب کے میرے جاننے والے ججز ہیں، یہ کر نہیں سکتے فیصلہ، یہ فیصلوں کو لٹکا سکتے ہیں۔ قوم کی جو ایگنی ہے، تکلیف جو ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر جب چلے جاتے ہیں تو پھر بیانات دیتے ہیں۔ کسی چیف جسٹس صاحب کے فادر ان لا نے کہا ہے
کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے انڈر پریشر ہوتے ہیں، ہم نوکری بچاتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے، آئین کے خلاف بھی کر دیتے ہیں، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی پھانسی چڑھتا ہے چڑھ جائے ذوالفقار بھٹو، اس وقت تک وہ کہتے ہیں ہم فیصلے نہیں کر سکتے. ان کے فادر ان لا نے کہا ہے، آج کے چیف جسٹس کے فادر ان لا نے کہا ہے، اور اس کو کیسے آپ مجبور کریں گے؟ اس کے گھر کا قصہ ہے، وہ جانتا ہے، اور میرے گھر کا بھی قصہ ہے، میں جانتا ہوں ان کو. اچھا ہاشمی صاحب، آپ چاہتے کیا ہیں سپریم کورٹ کرے کیا جج ارشد ملک کی ویڈیو والے کیس میں؟ جو اپنے سپریم کورٹ کی وقار ہے، عزت ہے، جوڈیشل سسٹم کا جو عزت اور وقار ہے، اور اس کے بعد آج کہتے کہ ہمیں اور بھی ویڈیو بھی جس کے پاس ہیں لے آئیں. ایک آدمی جو ہے پورے وہ کھڑے ہو کے جوڈیشل سسٹم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ننگا ناچتا ہے. ہماری عجیب جوڈیشری ہے جو قانون کی وجہ سے سارے ملک کو وہ بدنام کرتا ہے، تمام ججوں کو بدنام کرتا ہے. انہیں درد محسوس اگر نہ ہو تو مجھے کیسے محسوس ہوگا؟ اگر ان کو اپنے سپریم اس کو بچانے کی اندر سے خواہش نہ ہو ججوں کے اندر سے، تو میں کیا کروں؟ میں تو کوئی زیادہ توقعات لے کے آیا بھی نہیں تھا، میں کوئی توقع وہ اس کے مطابق ہی جا رہا ہوں. میں نے تو جو مجھے دوست ملے تھے میں نے کہا یار اٹھو چلو، یہ جو ہے پورا ایک سکیم ہے جس کے اندر انصاف نہیں ملتا، ڈیلے ملتی ہے. جو وہ برسر اقتدار حکومتیں ہوں، اگر جنرل ہوں انڈائریکٹلی، تو آج جوڈیشل مارشل لا موجود ہے. اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس جوڈیشل مارشل لا کے مطابق ہی یہ سب چلے گا. ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بہت اچھا دے دے، توقعات کسی کو ہے تو کر لے، مجھے توقع نہیں ہے. اگر آپ چیف جسٹس صاحب کی جگہ پہ ہوں تو کیا کریں؟ میں اگر چیف جسٹس صاحب کی جگہ پہ ہوتا، مجھے رات کو نیند نہ آتی، میں سو نہ سکتا کہ میرے ادارے کے نیچے یہ ہو رہا ہے، اور جس کا میں سب سے بڑا اس ادارے کا کسٹوڈین ہوں. تو میں وہاں پہ اگر ایک چھوٹی سی غلطی بھی آتی تو میں اس کے وقار کے لیے بیٹھتا اور اس وقت تک فیصلے کرتا، اور فیصلہ کیے بغیر جا کے گھر بیٹھتا بھی نہ. پہلے میں سپریم کورٹ کے وقار کو اور جوڈیشل وقار کو بچاتا. یہ میری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.